اچھا میرا کویشچن جو ہے اس کے میتھڈ سے، تحقیق جو اس ٹاپک کی جو آپ نے تحقیق کنڈکٹ کی اس کے متعلق ہوگا. کسی بھی سویلائزیشن کا جب ڈکلائن آتا ہے تو اس میں ملٹیپل فیکٹرز کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس میں موسمیاتی تبدیلی، ویدر چینجز آ رہے ہیں، پھر کلچرل ڈکلائن ہے، لنگو ہے، لنگوسٹک کی میڈم نے بات کی، بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہوتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے اس میں ہمیشہ جو بھی ہسٹورین یا آرکیولوجسٹ ہوتا ہے اس کا اپنا ایک انٹرپریٹیو بائسنس ہوتی ہے اس کے اندر، جو بھی اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہوتا ہے. سنس ناؤ وی آر سٹنگ ان اے سائنٹیفک ایج، سو آپ کے خیال میں بینگ اے ہسٹورین اینڈ آرکیولوجسٹ کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس انٹرپریٹیو بائسس کو ختم کر سکتے ہیں اور پراپر اوتھینٹک انفارمیشن دے سکتے ہیں ہمیں کسی بھی تہذیب کے متعلق؟ میں آج کل اپنی کتاب کے سلسلے میں ابن بطوطہ کو پڑھ رہا ہوں، چونکہ 1000 سال پہلے آیا تھا. ان کا ہندی ہندی لوگ کمال ہیں، ان سے کوئی بات پوچھو تو کہانی بنا کے نئی سے نہیں بتا دیں. تو یہ ہندی لوگوں کی میں نے روایت بتائی تھی. ہم ایگزیجریشن گلوریفائی کرتے ہیں. تہذیبوں کا زوال یا عروج کوئی ہو یا سیاست ہو، جب آپ بائسڈ ہو جاتے ہیں، آپ انڈس ویلی ہی تک کو تعصب میں رہ کر تحقیق کریں گے تو آپ کو گوپیکلی تیپے، میں نے جب کہا کہ گوپیکلی تیپے 12,000 سال پرانی تہذیب ہے، تو مجھے سندھ کے لوگوں نے، چونکہ وہ سندھ کو وارث سمجھتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھتے، تو انہوں نے کہا نہیں یہ انڈس تو سب سے دنیا کا قدیم ہے، یہ دانشور صدی کے تھے. میں نے کہا بابا یہ سائنس نے طے کر دیا ہے، 1923 میں آپ کو اور ہمیں پتا چلا کہ ہم 7,000 سال پرانے ہیں، کیونکہ ہم تعصبات میں رہتے ہیں. یہ میں بات کر چکا ہوں. تو جب آپ تعصبات سے، لنگوسٹک، ایتھیکل، سیولائزیشنل، ہسٹوریکل تعصب سے نکل آئیں گے تو پھر آپ ایک بڑی انسانیت کی بنیاد پر تحقیق کریں گے کسی بھی تہذیب کے عروج و زوال کی، تو پھر آپ کچھ قریب پہنچنے کی کوشش میں کامیاب ہوں گے. دیکھیے بہت آپ کا بڑا اچھا سوال ہے اور بہت اس کا جواب ہونا چاہیے. میں اس میں مدد دوں گا اپنے محترم پروفیسر حمید خان کی. وہ آج تک چل رہا ہے. اگر آپ ڈاکٹر مغل سے کریں تو وہ فلڈیلفیا کے پڑھے ہوئے اور ڈیلس کے شاگرد ہیں، وہ اس کی تھیوری کے اوپر جو ہے نا وہ کلاسیفیکیشن کریں گے ایجز کی، کہ ارلی ہڑپا کیا تھا اور وٹ ایور. اور اسی طریقے سے آپ اگر برٹش سسٹم جو فالو کر رہے ہیں، جیسے باپ ناکس وغیرہ جو نظریزم سے آتے ہیں، ان کا ایک اپنا نظریہ ہے. تو یہ نظریے بنتے ہیں آپ کے اکیڈمک بیک گراؤنڈ اور اس سے. بڑا جو اسکالر ہے یا جو جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، وہ وہی ہوتا ہے جو اتنا قابل ہو جائے کہ وہ ان باعث سے ہٹ کے ایک نظریہ جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے پیش کرے، اور اسی سے پھر نالج آگے بڑھتی ہے. جب تک آپ مطلب میں آپ لوگوں کو شاید اچھا لگے یا برا، کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی سندھ والے یہ کہہ رہے ہیں، پنجابی یہ کہہ رہے ہیں، اب اس میں سے کون صحیح ہے، تو بات گول مول ہو جائے گی. کیونکہ نہ کوئی سندھ والا جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہوگا کہ میری تھیوری جو ہے نا وہ کم ہے، نہ کوئی پنجاب کا رہنے والا اپنی جگہ سے ہٹنے کو تیار ہوگا. لیکن نالج کی جو عروج کا بات ہے، جو آگے بڑھنے والی بات ہے، وہ وہی ہوگی. یہ بتائیں گے، میرے خیال میں ہسٹری پہلے بھی پڑھی ہے، لیکن ہسٹورین جو دنیا کے بڑے ہسٹورین وہ یہ کہتے ہیں کہ جب باعث آ گیا، چاہے وہ ریلیجس آ گیا، چاہے پولیٹیکل آ گیا، تو ہسٹری ختم ہو گئی. بہت شکریہ. آپ کا لیکچر بھی میں نے سنا. آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی خوبصورت تصویر آئے گی ہمارے خوبصورتی کے لیے کھڑی ہو جاتی. خوبصورتی کے لیے. اچھا، سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے ایک بہت اچھا فارم جو ہے اس کو فارم کو اسٹارٹ کیا ہے. میں بمشکل پہلے والے میں آنا چاہتی تھی لیکن نہیں آ سکی. اور اب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں یہاں سب آپ لوگوں سے جو ماہرین بیٹھے ہیں، کیونکہ میں خود پی ایچ ڈی اسکالر ہوں اور میری جو ریسرچ کا ٹاپک ہے وہ ہے ثقافت. تو اب ثقافت کے لیے جب آپ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارا ابھی تک ہم کہیں تک پہنچ ہی نہیں سکے، تو ہم کیسے اس کو ہم ڈیفائن کریں کہ ہمیں کس رستے پہ چلنا چاہیے اور کہاں سے ہمیں کچھ اپنے لیے رستے ڈھونڈنے چاہیے، حوالے ڈھونڈنے چاہیے. کیونکہ میرے پاس سرائکی کا بھی میں نے کر رہی ہوں
لیکن مجھے سرائکی میں ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے بس کہ اسی کوئی جتنی کتابیں بھی میں اب تک لے چکی ہوں ان میں ریپیٹیشن ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں جو سرائکی والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلی زبان سرائکی ہے، پراکرت سے نکلی ہے، ابھرنش سے نکلی ہے. تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ کی مشکل کو حل کیجیے اور بتائیے کہ ہمیں کسے پڑھنا چاہیے. پہلے میں آپ ایک کتاب ضرور پڑھیں، ایک روسی دانشور کی ہے، اورینٹلسٹ تھا، یوری گنکوفسکی، نیشنلٹیز آف پاکستان. میں نے شروع میں آپ کے آنے سے پہلے کہا کہ ہمارے دعوے بڑے ہیں کہ ہم سب سے قدیم ہیں، وہ اچھا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا. تو اسی طرح ثقافت کے حوالے سے میں نے ترکوں کو بڑا کمال پایا ہے. یہ ترک جو ہیں اس خطے میں گئے آج والی ترکی میں 800 سال میں، لیکن وہ قبول کرتے ہیں وہاں پہ اناتولین، یونانی، پری ناتولین جتنی تہذیبیں ہیں، بیبیلونین، یہ گوبیکلی تپے جو ہے یہ ترکی میں ہے. یہ کارا خان تپے 14 کہتے ہیں وہ یار انہوں نے اپنے آپ کو 1400 سال سے نہیں جوڑا، انہوں نے اپنے آپ کو خلافت تک نہیں رکھا. وہ کہتے ہیں، یہ اتاتورک کا جملہ ہے کہ اس سرزمین پر جنم لینے والی جتنی تہذیبیں ہیں ان کے ہم وارث ہیں. اس سے اعلیٰ جواب میرا خیال ہسٹری میں نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ اتاتورک کا جو مقبرہ ہے اس مقبرے پر جتنا ڈیزائن کیا گیا جو کہ 50s میں بنا، بعد میں 38 میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، ثقافت کسے کہتے ہیں، اس پر جو ہتیس سیولائزیشن تھی، جو انقرہ جس کا مرکز تھا، ہتیس ڈیزائن کے شیر ہیں، ہتیس ڈیزائن کی مونومنٹس ہیں. اور اس خطے میں جو گریک انفلوئنس تھا، جو آٹومن، جو سلجوق، اس کے آرکیٹیکچر میں اتاتورک کے موسولیم انقرہ کا سب سے بڑی یعنی ترکی کا بڑا مونومنٹ سمجھیں اس کو، اس کے اندر ہتی، گریک، رومن، بازنطینین جن کے وہ خلاف رہے ہیں ان کو اون کرتے ہیں. اون آج بھی کونیا جہاں آپ جاتے ہیں، کاکا لیں مولانا روم سے، اس کی مصنوی نہیں ہم پڑھتے، مولانا روم کا شہر کونیا جہاں جا کے بسے تھے، آج بھی اس کا لوگو جو ہے، ہم چونکہ بڑے اسلامسٹ ہیں، اس کا لوگو 2 موئی شیر ہے جو بازنطینین تھا. چونکہ یہ بازنطینین کا کیپٹل تھا اپنے زمانے میں کونیا، اس کا آج بھی ابھی کھولیں، گوگل ابھی کھول لیں تو اس بلدیہ کا وہ اون کرتے ہیں. جب آپ ثقافت کو اون کریں گے ہزاروں سال پرانی، جیسے انڈس، یہاں پر میں پری انڈس پیریڈ کی بات نہیں کر رہا، تو ثقافت میں وہ سارا زمانے آ جائیں گے، اس کے بعد کے اور پہلے والے.